ڈیوٹی کے طور پر نہیں آتا۔ یہ مہینہ بہت اہم وجوہات کے ساتھ، بہت اہم ریزنز کو لے کر، بہت اہم مقاصد کو لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ مقدس کو تمام مہینوں پر سرداری حاصل ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے کہ بندوں کے اندر نیکیاں کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، ایک شعور پیدا ہو، اس لیے ثواب کو بڑھایا گیا ہے۔ ورنہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو یہ ثواب دیگر مہینوں کے حساب ہی سے رکھتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اپنے بندوں پر فضل فرمایا، رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک نیکی کرے گا اس کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ ایک نفل پڑھے گا 70 نفل ایک فرض پڑھنے کے برابر ہے، اور ایک فرض پڑھے گا تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب۔ ماہ رمضان المبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو بھی پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی پایا اور اس کے روزے بھی نہیں رکھے۔ بلا عذر ماہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا ہمارے لیے گناہ عظیم ہے۔ اگر عذر شرعی ہے، آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بھی ایسا سفر جو آپ کے لیے روزہ رکھنے میں دشواری پیدا کرتا ہے، سحر کا انتظام فرض کیجئے کہ وہاں پہ نہیں ہے، کچھ دوران سفر ہے، آپ وقت کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں، یا افطار کا کوئی معقول انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی حالت میں دوران سفر آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزے کی قضا کریں۔ ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتا ہے کفارہ۔ قضا اور کفارہ یہ ہے، فرق یہ ہے دونوں میں کہ اگر عذر شرعی یعنی قرآن اور سنت کے اعتبار سے روزہ چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تک، یعنی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے شوال کا چاند نظر آنے تک، خواہ 29 روزے ہو یا 30، پورے روزے رکھنا مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ان روزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، اور گناہگار بھی ہوتا ہے۔ کفارہ یہ ہے، قضا کیا ہے؟ کوئی اگر مریض ہے یا سفر میں ہے
خواتین کے مسائل مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ طبیب نے کہہ دیا کہ اگر تم بھوکے پیاسے رہو گے تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ان حالتوں میں، ان صورتوں میں روزوں کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کر لینا۔ جتنے روزے چھوٹے حالت مرض میں، فرض کریے 10 روزے چھوٹ گئے اور 10 روزوں کے بعد اللہ نے آپ کو مکمل شفا عطا فرما دی، بقایا 20 آپ نے رکھ لیے، 10 چھوٹ گئے، 10 روزوں کی قضا دوسرے مہینوں میں آپ کو کرنا ہے۔ یہ قضا ہے، یہ عذر ہے، ایک ویلڈ ریزن ہے، بیماری ایک ویلڈ ریزن ہے۔ دوسرا ویلڈ ریزن روزوں کے قضا ہونے کا سفر ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر آدمی بھول سے کچھ کھا لے، کسی کو عادت ہوتی گھر میں آتے ہی جو ہے کچھ کھانے یا پینے کی عادت ہوتی، گھر میں گھستے ہی حالت روزہ کا اس کو خیال نہ تھا اور اس نے پانی پی لیا، جب پانی حلق سے نیچے اترا تو یاد آیا کہ میں روزے سے تھا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 صورتیں یہاں پہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آدمی نے منہ میں پانی لیا اور حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا، اور جیسے ہی اس نے منہ میں پانی ڈالا اس کو یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ فوراً جائے اور اپنا پانی منہ کا نکال دے، تھوک دے، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ دوسری صورت، آدمی پانی منہ میں ڈال لے، ڈالنے کے بعد بھی اس کو یاد نہ آئے کہ میں روزے سے ہوں، حلق سے نیچے بھی اتر جائے، پانی حلق سے نیچے بھی اتر جائے، اور نیچے اترنے کے بعد کچھ پانی منہ میں رہ جائے اور کچھ پانی پیٹ میں چلا جائے، اس حالت میں اگر اسے یاد آئے کہ میں روزے سے ہوں، تو جو پانی اندر چلے گیا اس کی کوئی پوچھ نہیں، جو پانی منہ میں ہے پھر اس کو تھوک دینا چاہیے، اس کا روزہ برقرار ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پورا پانی پی لیتا ہے، پورا پانی پینے کے بعد یاد آتا ہے، پیٹ بھر کے جب سکون سے پی کے بیٹھ جاتا ہے، خدا نخواستہ تو یاد آتا ہے کہ ارے میں تو روزے سے تھا، اب کیا؟ ابھی بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، ابھی بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ بھول سے ہوا ہے، بھول سے ہوا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بھولے سے پانی پی لیا ہے، اور اتنا پانی پیا کہ میں شکم سیر ہو گیا، یعنی پیٹ بھر کے میں نے پانی پی لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ میں تو روزے سے تھا، دھوپ کی شدت سے میں گھر آیا، حسب عادت میں نے پانی کو تلاش کیا اور میں نے پانی پی لیا، اب مجھ پر کیا حکم؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھول سے اگر کوئی کھا لیتا یا پی لیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، روزے دار کے روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے۔ قضا اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب آدمی یا تو سفر میں ہے یا بیمار ہے، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے روزے کی قضا کرنے کی۔ اب آدمی پانی پی کر یہ خیال کرے، غلطی سے بھولنے کے بعد پانی پی کر یہ خیال کرے ارے میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب جب ٹوٹ ہی گیا تو توڑ ہی لیتے ہیں، جان بوجھ کر اس کے بعد کچھ کھا لیا یا پی لیا، جبکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کر اگر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو پھر اس پر قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے عوض، ایک روزے کے بدلے میں غیر رمضان میں وہ آدمی 60 روزے رکھیں، 60 روزے مسلسل، اور اس ترتیب میں رکھیں کہ پہلے روزے سے 60ویں روزے کے درمیان ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو ترتیب دہرانی پڑتی ہے، پہلے روزے سے پھر 60ویں روزے تک۔ کوئی جان بوجھ کے اگر ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے
تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے روزے کا۔ اگر کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ 60 روزے رکھے، طاقت نہیں، من اور دل کی یہاں بات نہیں، طاقت کی بات ہو رہی، رکھنے کا دل نہیں ہے، رکھنے کا من نہیں ہے تو آپ گناہ گار۔ طاقت اگر ہے اس کے باوجود نہیں رکھ رہے ہیں تو گناہ گار۔ طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، جس کے پاس طاقت نہیں، صحت نہیں، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ اس کے ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر 10 روزے چھوڑ دیے تو کفارہ آپ کو اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی قیمت اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے تو وہ دعا کرے گا کہ اے اللہ پوری زندگی ہم کو رمضان ہی عطا فرما۔ یہ روزوں کا کفارہ اور روزوں کی اہمیت بتائی گئی۔ روزے میں 3 فرض ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے رکھنے کی 3 شرطیں ہیں، 3 فرض ہیں۔ ایک، بھوکا رہنا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا۔ دوسرا، پانی نہیں پینا یا کوئی پینے کی چیز نہیں پینا۔ تیسرا، جمع نہیں کرنا، یعنی ہم بستری نہیں کرنا، اپنی شریک حیات سے دور رہنا۔ اب اس میں بہت گہرے مسائل ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس طرف ہم جائیں، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری سے کیوں روکا گیا؟ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جمع اس وقت کہلاتی ہے جب کسی مسلمان کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ریلیشن شپ حلال ہو جاتی ہے، وہ جمع ہے، اس ہم بستری کو جمع کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز اللیگل طور پر کیا جائے بغیر نکاح کے تو یہ جمع نہیں کہلائے گی، یہ زنا کہلائے گی۔ ہے ایک ہی چیز، لیکن حلال ہونے سے جمع، حرام ہونے سے زنا۔ تو یہاں پر فقہا نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی وہ ریلیشن شپ جو حلال ہے تب بھی روزے میں اس سے بچنا چاہیے، جمع سے روزے میں بچنا چاہیے۔ اب یہ ایک گہرا اشارہ ہے ہر وہ چیز کی طرف، جب حلال چیز روزے میں ہم کو نہیں کرنا ہے تو دیگر حرام چیزوں کے بارے میں ہم کو کتنی شدت سے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ کھانے پینے کی تمام چیزوں سے رک جانا اور جماع سے رک جانا، اپنی شریک حیات کے قریب نہ جانا روزے کی حالت میں، اس کا حکم فرمایا گیا۔ یہ فرض ہے روزے میں۔ اور اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہم بستری کرے خدا نخواستہ تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس کی شریک حیات بھی گناہ گار ہے۔ ان دونوں پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ماہ رمضان مبارک جب گزر جائے تو پھر 60 روزے مسلسل رکھ کے اس روزے کی قضا کریں۔ روزے میں اتنا احتیاط کیوں رکھا گیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قریب 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ، اتنا ایک دن میں طویل وقت کو مقرر کر کے آدمی کو بھوکا پیاسا، ایون حلال ریلیشن شپ سے بھی دور رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ بندوں کو آزمایا جائے۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، آپ
ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ روزہ عشق الہیہ کا امتحان ہے. اللہ سے بندے کو کتنا عشق ہے اس کا امتحان ہے. روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، اور محبت ایک طرفہ نہیں. بندہ اگر بھوکا رہ رہا ہے صبح سے شام تک اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مالک کی محبت کے لیے، تو یہ محبت ایک طرفہ نہیں. بدلے میں اللہ بھی ہم سے محبت فرما رہا ہے. روزہ دار کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے کہ انسان کے منہ کی بدبو، اگر کوئی انسان سامنے ٹھہر جائے تو روزہ دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ انسان کو ناگوار گزرتی ہے. ظاہر سی بات ہے، فطرت انسانی ہے. خوشبو آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، بدبو آتی ہے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. کسی کی ایسی چیز جو دوسروں کو ناگوار گزرے وہ اپنے پروردگار کو پسند آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت فرما رہا ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں دنیا داروں سے تو اس کی کوئی برائی ہم کو برائی نظر نہیں آتی. اس کا پہناوا، اس کی بات چیت، اس کی دیکھنے کے بولنے کے انداز، اس کی ہر شے سے ہم کو محبت ہوتی ہے. یہ دنیا کی محبت ہے. اور جو حقیقی محبت ہے اس میں دنیا کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو دنیا کی مثال دے کے حقیقت روزہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. کسی سے کسی کو محبت ہو جائے، سچی محبت، ٹرو لو، آج کل ہو رہا نا بچوں کو، کیفیت چینج ہو جاتی. کھانا نہیں کھاتا، دیوانے کاما کر لیتے رہتا، جب دیکھو فون پہ لگے ہوا رہتا، جھوٹ بولتا، ماں باپ بلائے تو یہاں ہوں وہاں ہوں، دور ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں. کھانا ہی نہیں کھاتا، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اللہ سوکھ رہا پیاس نہیں لگ رہی، ہوٹاں سوکھ گئے، اس کو ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کی دھن لگی. گاڑی چلا رہا فون پہ لگا ہوا ہے، کون سی گاڑی آ رہی سامنے سے، کون سی گاڑی جا رہی خیال نہیں ہے، بس گم ہے محبت میں. تو دنیا کی محبت میں آدمی گرفتار ہو کر کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، ہر وہ چیز چھوڑ دے جو وہ کیا کرتا تھا، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ اتنی ہی محبت اللہ سے ہو جائے کہ جو اللہ نے کہا، حالانکہ معشوقہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے کھانا چھوڑ دو، معشوقہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے پینا چھوڑ دو، معشوقہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے گھردار چھوڑ دو، تب بھی معشوقہ کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں. اللہ نے مطالبہ کیا کہ سال میں ایک بار، ایک مہینہ میرے لیے روزہ رکھو، میرے لیے روزہ رکھو، کھانے پینے اور جمع سے دور رہو. جب تم روزہ رکھ لو گے، جب تم روزہ رکھ لو گے، معشوقہ تم کو کچھ نہیں دیتی بھوکا پیاسا رکھ کے، جو بدلے میں ملتا ہے صرف دھوکہ، بدلے میں ملتی ہے صرف بے وفائی، بدلے میں ملتی ہے صرف رسوائی. اور یہاں پروردگار عالم آپ کو 30 دن کے روزے رکھوا رہا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے بندہ تو پروردگار عالم حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہر عمل کی جزا ہے، روزے کی جزا کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ تو رسوائی ہی رسوائی ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کی امت سے فرما دیجئے کہ روزے کی جزا کوئی اور نہیں، میں خود ہوں، میں خود روزے کی جزا ہوں.
جو مسلمان صدقے دل سے ہماری رضا کے لیے روزے رکھتا ہے اس سے فرما دیجئے کہ بدلے میں اسے مل جاتا ہوں. اللہ خود اس کی جزا ہے. اور یہ واحد ایسی محبت ہے جہاں پہ دھوکہ اور بے وفائی کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ واحد محبت ہے. کبھی آؤ اس منزل پر, کبھی آؤ ان راہوں پر. اللہ کی محبت کی راہ, اللہ کے عشق کی راہ اتنی طویل اور اتنی گہری ہے کہ آدمی چلتا چلا جائے تو پھر وہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اور پھر راستے میں ایسے مقام آ جاتے ہیں جہاں پر پروردگار عالم اس کو ٹھہرا کر پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اس نے ہماری راہ چنی ہے, یہ ہمارے قریب ہونا چاہتا تھا, یہ ہمارے قریب ہوتا چلا گیا. اے دنیا والوں, اب مقام یہ ہو گیا کہ ہم اس کے قریب ہو گئے ہیں. اب مقام اس کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسے دے دیا. تو روزہ عشق الہیہ کی دلیل ہے, محبت خدا کی دلیل کا نام روزہ ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص اگر روزہ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جمع دنیا کی ہر برائی سے رک جائے تو پروردگار عالم اس کو کیسی کیسی نوازشات سے نوازے گا, اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بزرگان دین نے فرمایا کہ روزہ نہ صرف انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے بلکہ روزہ آدمی کی روحانیت کو بلند کرتا ہے. روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے, ٹھیک اسی طرح جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزے کا صاف سیدھا مقصد یہ ہے کہ آدمی متقی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے. متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک, آدمی نیکیوں کی طرف مائل ہو, دوسرا گناہوں سے بچے. ان دو چیزوں کا ہونا تقوی اختیار کرنے کی دلیل ہے. اب کسی شخص کو روزہ رکھنا پسند ہے لیکن تقوی اختیار کرنا پسند نہیں, تو وہ روزہ میری نظر میں حقیقی روزہ نہیں. وہ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ سال میں ایک بار روزہ رکھ لیتا ہے اور سال میں ایک بار مسجدوں کا رخ کر لیتا ہے. لیکن ایک حادثے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سالانہ رمضانی مسلمان ہوتے ہیں, ایک تراویح پڑھ لینے کے بعد, ایک روزہ رکھ لینے کے بعد, اب ان سے بڑا مفکر, ان سے بڑا عالم دین, ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں. اور بھول جاتے ہیں کہ 11 مہینے ہم نے کیا کیا, اور ہر چیز کا نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون جو دیندار لوگ ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب نے ایسا کر دیا, مؤذن صاحب نے ویسا کر دیا, خطیب صاحب نے ایسا کر دیا. اور پھر جب رمضان گزر جاتا ہے پھر اگلے سال یہ دکھتے رمضانی مسلمان. تو ایسے لوگوں کا کیا تقویٰ, ایسے لوگوں کی کیا عبادات اور ریاضات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی؟ جو ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں. نیکیوں کا کوئی سیزن نہیں ہے. لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے, رمضان آتے ہی ہم کو نیکیاں کرنا ہے, پھر سال بھر گناہ. نیکیوں کا کوئی سیزن نہیں. نیکی ہم کو ہر حال میں کرنا ہے, برائی سے ہر حال میں بچنا واجب ہے. رمضان المبارک میں خاص طور پہ اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے اور کرنے کا حکم بھی ہے
کہ یہاں پر آدمی کو عبادت کا، نیکیوں کا اور برائیوں سے بچنے کا عادی بنایا جائے. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے 1 مہینہ، نمازوں کے وقت کی پابندی کی، ہر چیز کی اس کو پابندی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ رمضان مبارک کو پاک مہینہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ سردار ہے تمام مہینوں کا. اس مہینے کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے. تو اس سے ہم کو اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں نہ صرف روزے رکھنا ہے بلکہ قرآن مجید کی بھی کثرت کے ساتھ ہم کو تلاوت کرنی ہے. میجورٹی لوگوں کو تو تلاوت کرنا آتا ہی ہوگا، جن کو نہیں آتا ہے وہ کیا کریں؟ وہ پہلے تو قرآن سیکھیں، کیونکہ قرآن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجبی ہے. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ صرف قرآن پڑھنے کی حد تک نہ رکیں، قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جو لوگ قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو وہ وہیں پہ نہ رکیں. وہ قرآن کو پڑھ کر جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں. یہ بہت اہم چیز ہے. اپلائی کریں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کو. تو قرآن کا جتنا ہو سکے ہم کو اس کی تلاوت کرنا ہے. کتنی خوش قسمت قوم ہے امت محمدیہ. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو. جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تم اللہ سے کلام کر رہے ہو. ہم دنیا والے کتنے عجیب ہیں نا، کہ ہم کسی بڑے آدمی کو، کسی کے پاس اگر کسی VIP کا نمبر ہے اور اس کا فون آ جائے تو پھولے نہیں سماتے. ارے مجھے فلاں VIP کا فون آیا، فلاں لیڈر کا فون آیا، فلاں آفیسر کا مجھے فون آیا. میرے رسوخات بڑے بڑے آفسوں میں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. ایک خوشی ہوتی ہے آدمی کو، گھمنڈ ہوتا، وہ پھولے نہیں سماتا. کیا ہو اگر بندے کی بات اللہ سے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہاری بات ہو تو تم قرآن پڑھو. قرآن پڑھو، یہ تمہاری اللہ سے بات ہے. یہ اور بات ہے کہ تم اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی سن نہیں سکتے، لیکن وہ تمہاری سن سکتا ہے، تمہیں دیکھ سکتا ہے. تم بات کرو اپنے پروردگار سے. تو کثرت کے ساتھ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. روزہ رکھنے کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. اب بعض لوگ کیا سوچتے کہ روزہ ہے، سحری کر لیے، سو گئے، فجر پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے. پھر ظہر میں اٹھے، کوئی اٹھائے تو اٹھے، یا نیند ہوشیار ہو گئی، اٹھ گئے، نماز پڑھ لیے، پھر سو گئے. پھر عصر میں اٹھے، پھر نماز پڑھے، پھر افطاری لانے کے واسطے چلے گئے، آ کے بیٹھ گئے. مغرب کا وقت قریب آیا، سحرن ہوا، روزہ کھول لیے، کامیاب ہو گئے، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مل گئی. اگر ایسا روزہ آپ کو گزارنا ہے تو میں اسے روزہ نہیں کہوں گا، بھوک ہڑتال کہوں گا. یہ محض بھوک ہڑتال ہے. روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، نفسانی خواہشات سے بھی رکنے کا نام ہے. زیادہ سونا بھی نفسانی خواہشات میں آتا ہے. نیند کی کثرت بھی نفسانی خواہشات ہی میں آتی ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ رات بھر جاگ کے آپ سحری کر رہے، پھر فجر پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے وہ آپ کو معلوم، سو جا رہے. کوئی لاجک نہیں. روزے کی کوئی حقیقت ہم کو حاصل نہیں.
تو ایسے اعمال سے پرہیز کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور اس کے بعد آ کے آپ جو ہے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، 2-3 گھنٹے آرام کریں، اس کے بعد پھر اپنا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی کام ہے وہ کریں۔ پھر ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو سونا چاہیے، مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ظہر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیل اللہ کرو، خیل اللہ کرو، تھوڑی سی نیند لے کے اٹھو تاکہ آپ ریفریش ہو سکیں۔ تھوڑی سی نیند بعد ظہر، تھوڑی سی مطلب بالکل تھوڑی سی، سو جا رہی، پھر شام میں اٹھ رہے مغرب کے بعد، ایسا سونا نہیں۔ ظہر کے بعد سو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑا سا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں۔ آنکھ بند کر کے، اگر کسی کو نیند نہیں بھی آتی ہے تو سائنٹیفیکلی یہ بات پروو ہے کہ آدمی اگر آنکھ بند کر کے صرف لیٹا رہے بغیر کوئی چیز سوچے، بالکل ریلیکس ہو کے لیٹ جائے، سوئے نہیں بس آنکھ بند کر کے لیٹ جائے، تو یہ بھی 60% نیند ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں اور اس کے بعد اٹھ جائیں، یہ سنت ہے۔